السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ موجود ہیں ثقلین کاظمی. ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہ یو کے میں آئے ہیں. ابھی اس وقت ہم سینٹرل لنڈن میں موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا ابھی تک کا ایکسپیرینس کیسا ہے, یو کے کو انہوں نے کیسا پایا. لیکن سب سے پہلے ہم ان کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ثقلین پلیز. جی, میرا نام ہے سید ثقلین کاظمی. میں پاکستان مظفر آباد آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں, اور جیسا کہ میرے بڑے بھائی نے آپ کو بتایا, میں یو کے میں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا ہوں ستمبر انٹیک 2023 میں. اینڈ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. کیریئر ایڈوائزر کے ساتھ, اجلال بھائی کے ساتھ, ان کی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی طرح جو ہے سارا مینیج کیا. اینڈ الحمدللہ کوئی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں کسی باہر والے بندے کے ساتھ کوئی مطلب ڈر کے کچھ ایسا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ملا. اور ابھی یہ ہے کہ جب سے یو کے میں آیا ہوں الحمدللہ جاب بھی آتے ساتھ ہو گئی تھی. اینڈ الحمدللہ سے ابھی مجھے آئے ہوئے 6 منتھ ہوئے ہیں, اور میں نے اپنی جو ریمیننگ فی ہے یونیورسٹی کی وہ بھی ساری پے کر دی ہے. اینڈ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو آنا چاہتے ہیں یو کے, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کیریئر ایڈوائزر کو ضرور اپروچ کریں. اور ماشاءاللہ سے ان کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے. اسلام آباد میں بھی ہے, مظفر آباد میں بھی ہے, کشمیر کے ڈفرینٹ پلیسز پہ انہوں نے اپنا اسٹارٹ کیا ہے بزنس. تو میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ کیریئر ایڈوائزر کو ضرور چوز کریں. ثقلین سیٹسفائی ہیں یو کے میں آ کر؟ جی جی الحمدللہ. 10 میں سے ریٹ کریں ابھی تک کہ اپنے ایکسپیرینس کو کتنا ریٹ کریں؟ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں لوگوں کے, کچھ لوگ ڈفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ سے میں اگر 10 میں سے دینا چاہوں تو 10 میں سے 10 دینا چاہوں گا, کیونکہ جس طرح میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. باقی اگر کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں بھی پسند کرتے, کام نہیں بھی کرنا چاہتے, تو وہ آپ تک ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اس کا آپ کو یہاں پہ اتنا ہی جو ہے وہ فائدہ ملے گا. آپ ہارڈ ورک کریں. جی الحمدللہ. بہترین. سو بیسکلی میں ایڈ کر دوں اگر اس میں چھوٹی سی بات, تو جو بھی ہارڈ ورکرز ہیں اسپیسیفکلی ان کو میرا نہیں خیال کہ یو کے میں آ کر کوئی ایز سچ ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں. پرابلمس تو اوبویسلی ہوتی ہیں, اسٹارٹ میں ایشوز تو ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ. وہاں سے آتے ہوئے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں, یہاں پر آ کر بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں اور آپ پرابلمس کو فیس کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو ثقلین آپ کی یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں, کون سی آپ کی یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کا ابھی تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, کلاسز وغیرہ, اسٹاف کیسا ہے؟ اور لائک سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے یو کے میں اسٹوڈنٹس کو نا یونیورسٹیز نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے, لائک نان ایشوز کو ایشوز بنایا ہے. تو آپ کا اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جیسا کہ اجلال بھی آپ کو پتہ ہے میری یونیورسٹی جو ہے وہ BBP ہے, لندن کیمپس. تو ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا ایشو فیس نہیں کرنا پڑا یونیورسٹی میں. الحمدللہ سے یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, اسٹاف بہت اچھا ہے, بہت کوآپریٹیو ہے, یونیورسٹی بہت کوآپریٹیو ہے. آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو یونیورسٹی کا جو اپنا اسٹوڈنٹ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہے. دین اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے تو آپ یونیورسٹی کی ہب پہ جا کے کیوری ڈال دیں تو آپ کو میل آ جاتی ہے. لائک جیسے ابھی اٹینڈنس کی بات لے لیں تو میرے تو لوگوں کو یہی ہے کہ آپ اپنی جب آتے ہیں اسٹوڈنٹس تو اگر وہ اسٹڈی پہ آ رہے ہیں تو ان کی فرسٹ پرائرٹی یونیورسٹی ہی ہونی چاہیے. لیکن یونیورسٹی بھی آپ کو ایک اچھا فیملیئر انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. اگر آپ یونیورسٹی کے ساتھ ٹھیک ہیں تو یونیورسٹی بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. لیکن BPP وہ یونیورسٹی ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ریزنیبل ہے اور بہت ہی اچھا ماحول پرووائڈ کر دیتی ہے. اٹینڈنس آپ جتنا آپ ہو سکے اس کو بھی پوری کریں, اینڈ یونیورسٹی بھی آپ سے بہت کوآپریٹ کر دیتی ہے. بہترین. اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں, یہ بھی ہم نے بہت سے ایشوز دیکھے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں لائک وہ یونیورسٹی کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب آپ بیسکلی تو آپ اگر ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کی فرسٹ پرائرٹی اسٹڈیز ہونی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو وہ مطلب اسٹڈیز کو بالکل ہی لائٹ لیتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہی نہیں. ایون کہ کچھ اسٹوڈنٹس اگر یونیورسٹی میں جاتے بھی ہیں تو اٹینڈنس بھی لگا رہے ہوتے ہیں بٹ پھر بھی وہ اسٹڈیز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیں گے کہ کیسے ایڈریس کریں گے کہ اسٹڈیز پہ فوکس کرنا چاہیے یا صرف
پاؤنڈس کے پیچھے ہی بندہ لگا رہے تو ٹھیک ہے. بالکل پاؤنڈ بھی ضروری ہے جس کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, لیکن میرا اسٹوڈنٹس کو یہی سجیشن ہے کہ دیکھیں اگر آپ جو پاکستانی روپیز لگا کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, جو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے, تو آپ کی فرسٹ پریورٹی اسٹڈی ہی ہونی چاہیے. دیکھیں ویک میں آپ کو یونیورسٹی 1 دن یا 2 دن ملاتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیچھے 4 ڈیز 5 ڈیز بچے ہوتے ہیں, آپ کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ٹائم دیں. آپ یونیورسٹی کو ٹائم دیں, آپ یونیورسٹی جائیں گے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بندہ اٹینڈنس لگا کے آ جاتا ہے. جو سیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ کلاس میں چلے جائیں, آپ کو بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھنے کو مل جاتی ہیں. جی بالکل. اور آپ کی اسٹڈی پہ فوکس بہت ضروری ہے. آپ ایک ڈگری بھی لے لیتے ہیں جو ان فیوچر آپ کو بہت کام آ سکتی ہے. اور ماشاءاللہ سے بی پی پی کی میں خود وہاں پہ پڑھ رہا ہوں, ماشاءاللہ سے بہت اچھے ٹیچرز اور بہت اچھا سٹاف ہمیں ملا ہوا ہے, اور بہت انٹرنیشنل ٹیچرز ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں ہر چیز کا. آپ جتنی بار ان سے کچھ چیز پوچھنا چاہیں, آپ میل کرنا چاہیں, تو وہ ایک بہت اچھا ہے. اگر آپ اپنی اسٹڈیز پہ بھی فوکس رکھیں گے تو آپ کو ایک اچھی چیز مل جاتی ہے. میرے اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو یونیورسٹی کو بھی پورا ٹائم دیں, یہ ضروری ہے. بالکل ثقلین, آپ نے بہت ہی میرا خیال ہے کہ جینوئن گراؤنڈس کے اوپر یہ آنسر کیا. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ اسٹوڈنٹس اگر آپ یو کے میں آ ہی گئے, اتنے ایکسپینڈیچرز کر کے آئے, تو یو کے کی بہت ایوریج یونیورسٹی بھی اگر ہوگی تو اراؤنڈ دا ورلڈ جو یو کے کی ڈگری ہے اس کو دنیا ساری میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو قدرت نے ایک موقع دیا ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے, آپ یہاں پر آ گئے, تو آپ اس ڈگری کو ضرور لیں اور پھر کچھ سیکھ کر لیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ جیسے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی ڈگریز لی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر اس لیے بھی زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں بیچارے کہ صرف تھیوری کا نالج ہوتا ہے ہمارے پاس, پریکٹیکلی ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر آئے ہیں, بالکل آپ پاؤنڈس کے اوپر بھی فوکس کریں, جو ضروری چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسٹڈیز آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ضرور ہونی چاہیے. اب بہت تھوڑا ٹائم بھی اگر آپ دیتے ہیں اسٹڈیز کو تو میرا خیال ہے کہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. بالکل اجلال بھائی, دیکھ لیں آپ کے ویک میں 1 دن یا 2 دن کلاس کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسے, اور 1 کلاس یا 2 کلاس آپ کو 2 3 4 گھنٹے کے لیے جانا ہوتا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اچھا ثقلین, ایک جو سب سے ضروری کوشچن ہے, یہ والی باتیں جو ہم نے ابھی تک کی ہیں یہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہیں, لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس فائنینس کو لے کر بڑا کنسرن ہوتے ہیں, تو آپ کا اپنا پرسنل کیا ایکسپیرینس ہے ابھی تک جو آپ جاب کر رہے ہیں, وہ آپ مطلب کہاں پر کر رہے ہیں, اور ابھی تک آپ منتھلی کتنا ارن کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر آپ بات کریں. جی بالکل ضروری ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کا پہلا فوکس یہی ہوتا ہے کہ میری جاب ہو جائے, اچھی جاب ہو جائے, اچھی جگہ پہ ہو جائے. میری پریورٹی بھی یہی ہے کہ شروع میں یہی تھا کہ جاب مل جائے, کیونکہ اسٹوڈنٹ آج سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکیورٹی کی جاب کی طرف. سیکیورٹی میں بھی آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا کارڈ بنوانا اور یہ سب آلموسٹ 2 اور 3 منتھس لگ جاتے ہیں. دین یہ ہے کہ اگر آپ آئیں تو جابس آپ کو مل جاتی ہیں. آپ نے تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں اگر تھوڑے سے ہارڈ ورکر ہوں تو جاب آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں. اینڈ اگر آپ 4-5 ڈیز کام کریں اور کیش ان ہینڈ جاب آپ کرنا چاہیں کسی بھی جگہ پہ, تو آئی تھنک کہ آپ اراؤنڈ ویکلی 350-400 ایزیلی ارن کر سکتے ہیں. آپ ابھی کیا جاب کر رہے ہیں؟ میں ابھی ایک شاپ پہ ہوں, گروسری شاپ ہے, بہت اچھی شاپ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, میں وہاں پہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور بہت پرسنل کویشچن ہے, لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس کا آنسر ضرور دینا ہے. ابھی تک آپ اس گروسری شاپ پہ کام کر کے کتنا ارن کر رہے ہیں؟ میں جسٹ ایک شاپ پہ کام کر رہا تھا اور 5 ڈیز کام کر رہا ہوں, اور ابھی تک میں نے کوئی اور جاب فردر نہیں کی. جب سے آیا ہوں وہی جاب ہے, اینڈ الحمدللہ سے 1600 to 1700 میں منتھلی ارن کر لیتا ہوں میری فرسٹ جاب سے. اور لوگ 2 جابس بھی کر رہے ہیں, لوگ 2 جابس 3 جابس بھی کر رہے ہیں, 3 جابس بھی کر رہے ہیں, اور وہ ملا کے بھی ان کا 2000 نہیں بنتا. جی اچھا, کیش ان ہینڈ جو آپ نے ابھی ایک ٹرم یوز کی ہے, نئے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک نئی ٹرم ہے. بالکل 20 آورس اے ویک اسٹوڈنٹس کو لیگلی الاؤڈ ہے, لیکن 20 آورس کا اگر ہم کیلکولیشن کریں تو بہت میکسیمم بھی اگر آپ کو 12-13 پاؤنڈ بھی پر آور پے ہو رہا ہو, پھر بھی آپ 1000 کے اراؤنڈ رہتے ہیں منتھ میں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس
مطلب آپ جیسے ایک جاب کر کے 1600-1700 کما رہے ہیں, کچھ لوگ جو اچھی جابس کر رہے ہیں وہ 3000 تک بھی جاتے ہیں. کیش ان ہینڈ یہ کیا چیز ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر اگر بات اچھا, کیش ان ہینڈ بیسیکلی یہ جیسے ابھی اجلال بھائی نے بتایا آپ کو کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ آتے ساتھ ہی این آئی پہ جسٹ نہیں رہتے, اور کیونکہ جو آپ کو کام الاؤ ہوتا ہے این آئی کا, این آئی مینس نیشنل انشورنس, بالکل, جو آپ کو 20 آورز الاؤ ہوتے ہیں ویک میں, میکسیمم اجلال بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 1000 پاؤنڈ تک ہو جاتا ہے. لیکن کیش ان ہینڈ جاب ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو این آئی پہ نہیں, وہ آپ کو کیش جاب ہوتی ہے, اور وہ آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں کام کریں تو آپ کو تقریباً 10-11 پاؤنڈ بھی جو ہے وہ کیش ان ہینڈ دیتے ہیں. کسی شاپ پہ کام کریں, کسی ٹیک اوے پہ کام کریں, آلموسٹ اسٹارٹ فرام 6 پاؤنڈ, منیمم جو ہے 6 پاؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اینڈ وہ 10 پاؤنڈ 11 پاؤنڈ تک جاتا ہے. لوگ کرتے بھی ہیں, میرے اپنے کچھ دوست ہیں جو کیش ان ہینڈ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ 10-11 پاؤنڈ تک کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیش ان ہینڈ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ این آئی سے اپنا گزارا نہیں کر سکتے تو آپ کو کیش ان ہینڈ کر کے وہ ایک اچھی اماؤنٹ, جیسا کہ اجلال بھائی نے بتایا کہ وہ 2000 پلس ہو جاتی ہے. 2 days این آئی پہ اینڈ 3-4 days کیش ان ہینڈ پہ, تو ایک اچھی اماؤنٹ آپ کی اسٹارٹ میں اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو جو میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں یا جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں اگر وہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دوں, نیشنل انشورنس بیسکلی جو آپ کے 20 آورز الاؤڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو جو یو کے گورنمنٹ کے لاز ہیں ان کے اکارڈنگلی آپ کی جو بھی سیلری ہوتی ہے لیگل وہ آپ کی رجسٹرڈ ہوتی ہے, مطلب آپ کی آورز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. 20 آورز کے اگینسٹ جو بھی آپ کو پے ہوتی ہے وہ آپ کی نیشنل انشورنس کے تھرو پروسیس ہوتی ہے, اور اس میں لائک 20 آورز پہ اسٹوڈنٹس کو ٹیکس وغیرہ نہیں دینا پڑتا, لیکن اس سے جب زیادہ ہوتی ہے سیلری اسکل ورکرز کی تو اس کے اوپر ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے. اب چونکہ 20 آورز الاؤ ہیں, آپ اگر 20 گھنٹے سے زیادہ کام کریں گے تو پہلے تو آپ کو کوئی کمپنی کام دیتی نہیں ہے 20 گھنٹے سے زیادہ نیشنل انشورنس نمبر کے اگینسٹ. لیکن اگر کوئی آپ کو دے بھی دے تو ونس دے کیم ٹو نو کہ آپ اگر زیادہ کام کر رہے ہیں تو یہ اوفینس ہے, اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جاتا ہے. سو چونکہ پاکستانی قوم یا باقی بھی جو لوگ ہیں ڈفرینٹ کنٹری سے یہاں پر آتے ہیں, تو جگاڑ تو دنیا میں موجود ہوتا ہے ہر جگہ پر. سو ایک امپلائر کے پاس اگر آپ کام کر رہے ہیں تو 20 آورز آپ کو جو ہے وہ این آئی کے اگینسٹ پے کرے گا. ریسٹ آف دا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو لائک اگر نیشنل جو ویج ریٹ ہے وہ 11 پاؤنڈز این آور ہے تو وہ آپ کو 7 پاؤنڈز دے گا, 6 پاؤنڈ دے گا. امپلائر کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے پیسے بچا رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایڈیشنل آورز مل جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا یہ فلسفہ ہے بیسکلی جو ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ صرف 20 گھنٹے ہی کام نہیں کرتے اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ کام بھی کرتے ہیں. سو ثقلین آپ نے ٹائم دیا, اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا گائیڈ کیا, آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. لاسٹ پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو اسٹڈی ابراڈ کا پروسیس تھا, جیسے آپ نے بتایا اسٹوڈنٹس کو کہ کیریئر ایڈوائزر نے آپ کا وہ سارا پروسیس کیا. پروسیس جب اسٹارٹ کر رہے تھے آپ تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے بہت زیادہ, اور پھر جب آپ نے کیا مطلب آپ نے کنسلٹ کیا کیریئر ایڈوائزرس کی ٹیم سے تو آپ کو کس طرح سے فیل ہوا فرام دا ویری بگننگ ٹو دا اینڈ, یہ سارے پروسیس کو آپ نے کس طرح سے پایا, اور جو آپ کے ساتھ سپورٹ تھی اس کو آپ نے کیسے پایا؟ جی بالکل, جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ کیریئر ایڈوائزر نے مجھے بہت اچھی طرح سارا مینیج کیا ہے, میرا جتنا بھی پروسیس تھا. سٹارٹ جیسا لیں اجلال بھائی وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور بات تھی, لیکن ٹو بی آنیسٹ جب سٹارٹ لیا تو بہت ٹف تھا میرے لیے, اور بہت ساری کنفیوژن تھی, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اکثر اسٹوڈنٹ خود بھی اپلائی کرتے ہیں اور وہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ آگے پھنس جاتے ہیں. تو کنسلٹنٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے تھرو پرسن اینڈ یونیورسٹی, کیونکہ کنسلٹنٹ ایک وہ واحد بندہ ہے جو بہت ساری چیزوں سے آپ کو نکال سکتا ہے, بہت ساری پرابلم سے آپ کو نکال سکتا ہے. تو بات کریں اگر میری, تو سٹارٹ بہت ڈیفیکلٹ تھا, بہت ایشوز تھے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. لیکن جب کیریئر ایڈوائزر کے ساتھ ہوئے, اجلال بھائی کے ساتھ ہوئے, ان کی ٹیم کے ساتھ ہوئے, تو میرے تک کوئی پریشانی نہیں پہنچی الحمدللہ سے. اور یہ ٹو بی آنیسٹ ویری ایک جنرل بات ہے
کہ جو چیز فیس کرنی تھی وہ انہوں نے ہی کی ہے, ان کی ٹیم نے ہی کی ہے, مجھ تک نہیں پہنچی, انہوں نے جسٹ مجھے اوکے کیا ہر چیز میں. اور اینی ٹائم جب بھی کال کی ہے, جب بھی میسج کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ کال ریسیو نہیں ہوئی, یہ نہیں ہے کہ میسج 3 دن 4 دن بعد آ رہا ہے, آن سپاٹ میسج بھی سین ہو رہا تھا, اس کا رپلائی بھی آ رہا تھا, اور بڑی ایک اچھے طریقے سے اس کو پورا گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ آپ نے اس وے سے اس طریقے سے چلنا ہے. ایون چونکہ یونیورسٹی کے یہ سارے پروسیس میں آپ کا ایک انٹرویو والا پروسیس بھی آتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ نروس ہو جاتے ہیں کہ اب ہم انٹرویو کیسے دیں, کیا کریں. وہ اس میں بہت بڑی ہیلپ جو ہے جلال بھائی ہیں, ان کی ٹیم کی طرف سے ہوئی. پراپر وہ آپ کو پریپیئر کرواتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے اینڈ کس طرح آپ نے سارا ان کو آنسرز کرنے ہیں, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. شروع میں وہی بات تھی, تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز تھی, لیکن جو اسٹیپ چلتا گیا, آپ کے ساتھ بات ہوتی گئی, تو میں بالکل ریلیکس ہو گیا. الحمدللہ سے پتہ بھی نہیں چلا کب کام ہوا, کب یہاں آئے, ابھی بھی پہنچ آئے. الحمدللہ سے تقریباً 6-7 مہینے الحمدللہ ہو گئے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس, میرا پرسنل بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. اور میں اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور کیریئر ایڈوائزر سے جو ہے رابطہ کریں, کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح ہر چیز کی گائیڈنس ملے گی. تھینک یو سو مچ ثقلین. آپ کے فیوچر کے لیے بہت سی نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے. انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں بھی, یہاں پر بھی, امیگریشن میں بھی کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کیریئر ایڈوائزر جی انشاءاللہ ہم آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں, آپ کو یہاں پہ بھی پکڑیں گے, ٹینشن نہیں لینی. ابھی بھی بھائی بڑے دور سے اسپیشل ملنے کے لیے آئے ہیں, مانچسٹر سے لندن آنا اور کسی کو ٹائم دینا, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو ٹائم دے, یہاں پہ سب سے بڑی چیز ٹائم کی ہے. اور بھائی کا بہت شکریہ کہ اتنے دور سے آئے اور ملنے کے لیے آئے, اپنا ٹائم دیا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا بھی. اور جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور اسپیشلی جو سپٹمبر انٹیک اویل کرنا چاہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی کہ اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں, ایز سون ایز پاسبل اپنے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کریں اور کیریئر ایڈوائزر سے کانٹیکٹ کریں. ہمیں ہماری ٹیم کو اپنے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کریں تاکہ ٹائملی آپ کا پروسیس ہو سکے اور لاسٹ پر جا کر آپ کسی بھی چیز میں پریشانی کا شکار نہ ہوں. سو وی ول بی ویٹنگ فار یور ڈاکیومنٹس اینڈ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم بہت جلدی آپ کو اسسٹ کریں اور آپ جلد از جلد UK پہنچ سکیں. سو تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.